الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج آپ کے سامنے قربانی سے متعلق پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا سکے، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ایک اور درخواست ناظرین کرام کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ یہ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، تحقیق پر مبنی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کیجیے اور اپنے تمام دوست احباب کو اس کا لنک کو شیئر کیا کیجیے تاکہ یہ مذہبی معلومات جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہماری بھی حوصلہ افزائی گی، اللہ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کا اجر آپ کو بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، قربانی کا موسم چل رہا ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں قربانی کی فضیلت پر بات ہوئی تھی۔ بے تحاشا اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی فضیلتیں وارد فرمائی ہیں، جس میں سے ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے بروز قیامت جو قربانی کرنے والا شخص ہے، مسلمان ہے، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب میں قبول فرمائے گا، تو اس کا یہ عالم ہوگا کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پر سوار ہوگا اور وہ پل صراط پر سے جنت کی طرف گامزن ہو جائے گا، رواں دوا ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ پل صراط وہ راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ جس کی دھار تیز ہوتی ہے۔ تو قربانی کا جانور اس دن آپ کی ڈھال بنے گا اور اپنے پر سوار کر پل صراط کو آپ کو پار کرا دے گا۔ تو یہ ایک فضیلت ہے قربانی کی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جن کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہترین صلہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی اس سال قربانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو لوگ کسی وجہ سے نصاب کے مالک نہیں ہونے کی وجہ سے اگر قربانی نہیں کر پا رہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آئندہ سال ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس نعمت سے سرفراز فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ کس طرح قربانی کا جانور اپنے کرنے والے کو بروز قیامت پل صراط سے کو جب وہ کٹھن راستہ ہوگا وہ کس طرح پار کرائے گا۔ ناظرین کرام، جب قربانی آتی ہے تو قربانی آنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ لوگ پہلی ذوالحجہ سے 10ویں ذوالحجہ یعنی قربانی کرنے تک، جب قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کرنے تک، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ناخن، اپنے بال اور اپنے جسم کی مردہ کھال ان کو نہ کاٹیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ناخن آپ کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن ہو گئے، آپ کے سر کے بال ہو گئے، اور مخصوص اعضاء کے جو بالوں کو کاٹنا کہا گیا ہے ان اعضاء کے بالوں کو کاٹنا، اور اسی طرح آپ کے جسم پہ جو مردہ کھال ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کریں ان لوگوں کو چاہیے کہ ان 10 ایام کے اندر ان چیزوں سے، ان کو کاٹنے سے اجتناب کریں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قربانی کا جانور خریدا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جو ہے وہ جذبے سے قربان جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ عمل ناظرین کرام استحبابی ہے۔ اس کا استحبابی میں انشاءاللہ آگے چل کر اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت دوں گا۔ غریبوں کی قربانی کیا ہے؟ یہ تو امیروں کے لیے جو صاحب نصاب تھا، جو غنی تھا، جس نے قربانی کا جانور خریدا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرما دیا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنے مردہ کھال نہ کاٹے۔ لیکن جو غریب ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو قربانی نہیں کر پا رہے، کیا وہ اس اجر سے محروم رہیں؟ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان غریبوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ حیثیت نہیں رکھتے، نصاب کے مالک نہیں ہیں، کہ قربانی نہیں کر پا رہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد 10ویں ذوالحجہ تک یعنی کہ جب ایام نحر شروع ہو جائیں تو پہلا جو عید کا دن ہے ذوالحجہ 10ویں ذوالحجہ، اس کی نماز پڑھنے تک اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو اور اپنی مردہ کھالوں کو نہ کاٹیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرعی فقیر، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشیں ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ استحبابی عمل ناخن کاٹنے کا، بال کاٹنے کا اور اپنے جسم کی مردہ کھال کاٹنے کا، ان سے اجتناب کیا گیا، لیکن ایک بات ناظرین کرام یاد رکھیے کہ استحباب جو چیز مستحب ہوتی ہے اس کو کرنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کریں تو اس میں کوئی اس کو گناہ نہیں ملتا نہیں کرنے سے۔ اب یہاں پر بات آئی کہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا اور اپنی مردہ جو ہے کھال اس کو کاٹنے سے اجتناب رہے، تو ایک ذہن نشین ایک بات یاد رکھ لیجئے، قانون یاد رکھ لیجئے کہ ناخن کاٹنے ہو گئے اور جو آپ کے مختلف اعضاء ہیں، زیر ناف بال کاٹنا، آپ کے جو مختلف جگہوں کے بال کاٹنا جو بظاہر نظر نہیں آتے، تو ان کو کاٹنے کا جن کا حکم ہے تو ان کے لیے حکم ہے کہ 40 روز کے اندر اندر کاٹنا ہے۔ 40 روز کے اندر، اگر 40 روز تک نہیں کاٹے تو 40 روز کے بعد جیسے ہی 41واں دن لگے گا تو وہ گناہگار ہوں گے۔ اب قربانی کا کہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہے یہ اس طرح کا عمل کریں کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اور انہوں نے ناخن بھی نہیں کاٹے، بال بھی نہیں کاٹے، لیکن وہ یہ مقدار دیکھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو بال کاٹے ہوئے، یعنی ذوالحجہ کے مہینے سے پہلے بال کاٹے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان کو 31 دن ہو گئے ہوں، 32 دن ہو گئے ہوں، اور جب ذوالحجہ کے ان 10 ایام میں اگر بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، تو 10ویں ذوالحجہ جب آئے گی تو وہ ایام 31 یا 32 سے بڑھ کر 41 یا 42 تک ہو جائیں گے، اور جیسے ہی 40 کا ہنسا عبور کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے ناخن نہ کاٹنے کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی نے جن جگہوں کی صفائی کا حکم فرمایا ہے، تو اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے مستحب عمل کا ثواب لینے کے لیے جو ان کو حکم تھا 40 دنوں کی مقدار کے مطابق، تو انہوں نے اس کو جو ہے درگزر کیا، اور مستحب عمل کرنے کے لیے اگر انہوں نے ناخن نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے اور مردہ کھال نہیں کاٹی، اور اگر 10ویں ذوالحجہ تک ان کے 40 دن پورے ہونے کے بعد 41 دن لگ گئے تو ناظرین کرام اب وہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس صورتحال میں جن لوگوں کو حساب نہیں رہا، جن کو نہیں معلوم، وہ نہیں کاٹ سکے، تو اب ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ان 10 ایام کے درمیان اپنے ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں، اور جو بھی حکم ہے ان کے مطابق عمل کریں۔ کیوں کہ مستحب عمل کرنے کے لیے آپ گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو یہ حکم نہیں فرمائے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو کبھی حکم نہیں فرمائیں گے کہ مستحب عمل ثواب لینے کے لیے آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں، تو لہٰذا گناہ سے بچنا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلے پروگرام میں ہم قربانی سے متعلق ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انہی الفاظ میں اجازت چاہنے سے پہلے آپ کی جناب میں یہ درخواست کرنا چاہوں، میرا چینل بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے، اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے، اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہی کلمات میں اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔